معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 34 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے اس دن کے لیے فرانسسکو کو تمام مواقع فراہم کیے تھے، وہ پلیتانو سے جس چیز کی بھی پیشکش کرے گا اس کا جواب واضح ہے۔ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافروں سے بہادری کی توقع نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ آپ نے کہا پلیتانو سے ملنے گیا ہے۔ سلطان آپ جانتے ہیں جب پلیتانو یہاں آیا تھا تو وہ ہمارے ذہنوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جندارلی کی بات سن کر اسحاق کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کو نکالیں گے صرف اس لیے کہ فرانسسکو روم کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے؟ یہ سن کر جندارلی غصے سے کہتا ہے اسحاق۔ پھر سلطان کہتے ہیں زگنوس پاشا آپ کیا کہتے ہیں؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں خلیل پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے سلطان، لیکن یہ کچھ نکتے نہیں بتا پائے۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن پلیتانو اختلاف کے بیج بونے میں بہت ماہر ہے، ہم نے اس کا اثر دیکھا ہے، لیکن ہمارے بیڑو کی حیثیت سب پر واضح ہے۔ خاص طور پر سلیمان پاشا کی موت کے بعد یہ اب صرف جنسیری تک محدود نہیں ہے، یہاں تک کہ سمندری ڈاکو جو کہ ملاح کے طور پر بھرتی کیا گیا، ہم نہیں جانتے کہ ان پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں مجھے فرانسسکو پر مکمل اعتماد ہے، لیکن لالا حق پر ہیں۔ میرے خیال میں فرانسسکو کو دوبارہ یاد دلانا مفید ہے۔ جندارلی اور زگنوس پاشا اس معاملے کو دیکھیں گے، فرانسسکو کے پاس جائیں اور اسے میرا کیا گیا وعدہ یاد دلائیں، جا کر اسے کہیں کہ جو بھی اس جنگ میں میرے خلاف کھڑا ہوگا وہ کچل دیا جائے گا۔ یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ غیر جانبدار رہے گا تو اس کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا۔ خضر چلیبی کے علاوہ باقی سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، دیوان ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں شہنشاہ پلیتانو سے کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے پلیتانو، فرانسسکو کی آمد سے تمام توازن بدل سکتا تھا۔ جواباً پلیتانو کہتا ہے وہ دن آئے گا علی پناہ، لیکن ابھی نہیں۔ فرانسسکو اور محمد کی دوستی بہت پرانی ہے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے تم اتنے پر اعتماد کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمیں ایسے آدمی کا انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو جو کہ محمد کا اتنا وفادار ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ترکوں کا انتخاب کیا۔ پھر نوترس پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے یا ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا؟ جواباً پلیتانو کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ جس آدمی سے ہم لڑ رہے ہیں وہ محمد ہے، ہمیں ایک ہتھیار کی طرح صبر کی اہمیت اور قدر کا احساس ہوگا۔ محمد چونکہ ایک شہزادہ تھا اس لیے اس نے بچپن سے ہی ہر اس اقدام کا حساب لگایا جو ہم اس جنگ میں کریں گے، ہم ایک ایک کر کے ہر اس چیز کو ختم کر دیں گے جو اس نے صبر سے بنی ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے میرے خیال میں تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے۔ جواباً پلیتانو کہتا ہے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، ہم جب محمد سے اس کا تعلق توڑ دیں گے تو وہ خود ہمارے پاس آئے گا، فکر نہ کریں۔ دوسری طرف اتماجا کے ساتھ موجود جندارلی تیر توڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے تم جندارلی کو ایک ہدف کے طور پر استعمال کرتے ہو ہاں اسحاق؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اتماجا سے کہتا ہے ان کے تیر ہمارے سینوں کو نہیں چھید سکتے، لیکن یہ اسحاق کی زبان ہماری عزت اور شان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ میرے قریب آؤ اتماجا، یہ مکتوب اور خنجر لے جاؤ اور انہیں زمین کے اندر دفن کر دو۔ پھر آئینہ دیتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی لے جاؤ اور ہیری کو دے دو، پھر جا کر قاضی کو بتاؤ کہ سلیمان بلتائی اغلوں کو مارنے والا وہی ہے، یہ خط اور خنجر ثبوت کے طور پر دکھانا۔ جواباً اتماجا پوچھتا ہے اگر وہ انکار کر دے تو؟ جندارلی کہتا ہے اس صورت میں کہنا کہ وہ آئینے میں جو صورت دیکھ رہا ہے وہ اس کی یا اس کی ماں کی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں سے محبت صرف اس کی زبان پر ہے یا اس کے دل میں بھی ہے۔ حکم ملتے ہی اتماجا وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ دوغان کے خیمے میں موجود قلندر اس سے کہتا ہے مرتضیٰ اور باقی جنسیریوں کو دفن کر دیا گیا ہے جناب۔ دوغان غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے تم نے اچھا اقدام کیا۔ دوغان کو غمزدہ دیکھ کر قلندر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مرتضیٰ کے لیے غمزدہ ہیں، وہ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تھا، جب آپ کے مخالفین آئے تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دوغان اپنے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں نے کیا کیا؟ اس پر قلندر کہتا ہے میرے آغا اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، آپ نے وہ سب کیا جو آپ کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک بلتائی اغلوں کے قتل کا مجرم نہیں مل سکا۔ مرتضیٰ اور باقی جنسیریوں کی موت نے فوج میں ہلچل مچا دی ہے میرے آغا۔ یہ سن کر دوغان کہتا ہے میری بات سنو قلندر، دوبارہ اگر کسی نے ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو کتوں کی طرح گھسیٹوں گا۔ جواباً قلندر کہتا ہے میرے آغا جنسیری حق پر ہیں، وہ انتقام چاہتے ہیں، وہ خون چاہتے ہیں۔ یہ سن کر دوغان کھڑے ہو کر غصے میں کہتا ہے میں نے کل رات اپنے اتنے زیادہ بچوں کو کھویا، کیا وہ یہ مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں؟ جاؤ اب یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قلندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان خضر چلیبی سے کہتے ہیں جو کچھ کل رات کو ہوا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک طرف اکنجی سپاہی اور دوسری طرف جنسیری۔ خضر چلیبی اکنجیوں کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے، لیکن جنسیریوں کے دل جل رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں بھی حملہ نہیں کر سکتا، آپ کو جلد از جلد تحقیقات کر کے نتیجہ نکالنا ہوگا۔ اسی لمحے یوسف وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان زگنوس پاشا آپ کے حضور پیش ہونے کے لیے منتظر ہیں۔ خضر چلیبی کے جاتے ہی زگنوس پاشا وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں، میرے سلطان شاید میں سفر سے واپس نہ لوٹوں، میں آپ کی دعائیں لینے اور آپ سے بخشش مانگنے آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ آپ کا راستہ آسان کرے، میں آپ پر اپنا حق حلال کرتا ہوں۔ سلطان انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہیں مگر زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان معاف کیجیے گا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے خیمے سے کیوں
کیوں دور رکھتے ہیں اور مجھے اپنے قریب کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مجھے آپ کے سائے میں پناہ لینے کا حق نہیں ہے کیا؟ میں آپ کی نظروں میں اتنا بے وقت ہو گیا ہوں کیا؟ جواباً سلطان کہتے ہیں آپ میرے لالا ہیں، آپ کو کیسے معلوم نہیں کہ میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں آپ کو باقی سب سے زیادہ ممتاز رکھتا ہوں زاگانوس، میں آپ پر اپنے وزیر اعظم سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، میں نے ہر کام میں مدد کے لیے آپ کو ان کے ساتھ لگایا ہے، مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیکار ہیں اور مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ زاگانوس پاشا جیسے ہی کچھ کہنے لگتے ہیں سلطان کہتے ہیں زاگانوس اپنے فریضے کی تیاری کریں۔ سلطان کا حکم ملتے ہی زاگانوس پاشا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ باہر شیخ درویشوں اور ہیری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ہم کیسے جانیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے یا نہیں؟ وہاں کھڑا ہوا سپاہی کہتا ہے میری ماں اگر مجھ سے کہے کہ میرے بیٹے اللہ تمہاری عمر دراز کرے، میں تب جان جاؤں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ شیخ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ شیخ کی باتیں سن کر ہیری کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جنگل میں سفر کے دوران زاگانوس پاشا اور جندارلی ایک مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے زاگانوس اگر اسحاق وقت پر نہ پہنچا ہوتا تو آپ اپنا سر بیکار میں کھو دیتے۔ جواباً زاگانوس پاشا کہتے ہیں اس کا شکریہ، ساری افراتفری میں بھی اسے میرا خیال آیا۔ جندارلی کہتا ہے اس نے تمہارے بارے میں سوچا یا اپنے بارے میں سوچا؟ زاگانوس اسحاق نے تمہیں بچایا، تمہیں پسند آیا اور سلطان کو بھی پسند آیا۔ زاگانوس پاشا کہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہو کھل کے کہو، جندارلی بات کو گماؤ نہیں۔ جندارلی کہتا ہے اسحاق کونسل میں وزیر ہے لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، وہ اپنی نظر وزیر اعظم کی کرسی پر گاڑے ہوئے ہے۔ زاگانوس نے تمہاری وفاداری حاصل کرنے کے لیے تمہیں بچایا اور اللہ جانتا ہے کہ وہ مجھے کیسے استعمال کرے گا۔ زاگانوس پاشا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں وہ عظیم جندارلی کو کیسے ہرا سکتا ہے، وہ ایسا کرنے کے قابل ہے کیا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے یہ الزام پر منحصر ہے، وہ بلتائی اغلوں کو مار کر الزام میرے اوپر ڈال رہا ہے۔ زاگانوس پاشا حیرانگی سے کہتے ہیں بلتائی اغلوں کو مار کر؟ بلتائی اغلوں اور اسحاق کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جندارلی کیا تمہارے پاس پاشا پر الزام لگانے کے ثبوت ہیں؟ جواباً جندارلی کہتا ہے میرے پاس اگر ثبوت ہوتا تو میں اس کا سر ایک جگہ اور لاش دوسری جگہ دفن کرتا۔ زاگانوس پاشا کہتے ہیں یعنی تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف خضر چلیبی اسحاق سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یقین ہے یہ ایک سنگین الزام ہے؟ جواباً اسحاق انہیں ثبوت دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ مجھے بلتائی اغلوں کے خیمے میں ملا، میں خلیل پاشا جندارلی کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ انہی کا ہے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں کیا تم نے خلیل پاشا سے بات کی ہے؟ جواباً اسحاق کہتا ہے یقیناً میں نے کی ہے، مگر اس نے بات ادھر ادھر گھما کر خود کو صاف کر لیا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا میں خلیل پاشا کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ خضر چلیبی اس مسئلے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں سلطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلطان کو تم نے بتایا ہے کیا؟ جواباً اسحاق کہتا ہے میں نے پہلے تو ان کے حضور جا کر بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں نے سوچا میرے سامنے کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خلیل پاشا جندارلی ہے۔ خضر چلیبی کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن بلتائی اغلوں کا واحد حامی خلیل پاشا تھا، سب جانتے ہیں کہ اس نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کی دیکھ بھال کی، وہ ایسا کچھ کیوں کرے گا؟ اسحاق کہتا ہے اس کی تدبیریں اور چالیں دماغ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ خضر چلیبی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حساب کتاب کر رہا ہے۔ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں ہمیں ٹھوس ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اسحاق انہیں ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے اب سے تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف ہیری اکشمس الدین کے پاس جاتا ہے، اسے دیکھ کر اکشمس الدین پوچھتے ہیں کیا تم پھر جل رہے ہو ہیری؟ گھبراؤ نہیں، یہ دہلیز ان کے لیے ہے جو محبت کی آگ سے جلتے ہیں۔ ہیری کہتا ہے میں نے اتنی برائیاں کی ہیں، میں نے اپنی تلوار سے بہت سروں کا خون بہایا ہے، جس خدا پر آپ یقین رکھتے ہیں کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ جواباً شیخ کہتے ہیں اس کے سامنے توبہ کرنے والے ہر دل کو سکون ملتا ہے۔ ہیری کیا تم پشیمان ہو؟ ہیری کہتا ہے مجھے پہلے افسوس نہیں تھا، میرا ارادہ موقع ملتے ہی یہاں سے فرار ہونے کا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکا۔ شیخ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں یہاں جکڑ رکھا ہے۔ اسی لمحے سلطان وہاں آتے ہیں مگر انہیں دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ ہیری شیخ سے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شیخ اور سلطان بہت خوش ہوتے ہیں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں اسے دہرانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ شیخ کے پیچھے پیچھے ہیری بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیخ کھڑے ہو کر اس سے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں نئی زندگی اور دین اسلام میں خوش آمدید۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیخ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ دوسری طرف خلیل پاشا اور زاگانوس پاشا ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ادھر سلطان ہیری سے کہتے ہیں پتھر کی دیواروں کے درمیان ایک پھول کھلا، میرا رب تمہارے دل کو پاکیزہ بنائے اور تمہیں بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ یہ سن کر ہیری ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سلطان اکشمس الدین سے کہتے ہیں شیخ آپ کا کلام دل موہ لینے والا ہے۔ جواباً شیخ کہتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندے سے وہی کرواتا ہے، ہم صرف ایک ذریعہ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ کے کلام سے کتنے ہی ٹوٹے دل ایمان کے دریا میں ڈوب گئے، ہیری اس روشنی کی طرف چلنے والا پہلا یا آخری نہیں ہوگا، جب بھی میں گرا آپ ہی سہارا تھے، میں ہر لمحہ بے بس تھا آپ ہی حل تھے میرے شیخ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔